اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں جتنا بھی وقت نکل جائے یہ وقت قیمتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب البلاد الی اللہ مساجدها، میں بتاؤں کہ دنیا میں اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے گھر، اللہ کی مساجد سب سے پسندیدہ جگہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو جب اس جگہ سے اللہ محبت کر رہے ہیں تو جو اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور جو بھاگ رہا ہوگا، دیکھو نا، آپ کسی کو مہمان بلائیں اپنے گھر میں، جو اس کے لیے آپ تیاریاں کروائیں، دسترخوان کھانے پک رہے ہیں، اور وہ آئے اور پانی کا گلاس پیے اور کہے السلام علیکم حضرت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی یا گھٹے گی؟ کہ میں نے اس کو اتنا بڑا سمجھا، اس کے لیے دسترخوان تیار کروایا اور اس کے لیے میں نے اتنا انتظام کیا، صبح سے رات تک میں بھی میرے گھر والے بھی اس کے آنے کے انتظار میں رہے، اور یہ پانی کا آدھا گھونٹ پی کر کیا کہہ ہے السلام علیکم میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آئندہ یہ اس مہمان کو اپنے گھر بلائے گا کبھی؟ جی اسی طرح سے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے گھر میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اللہ اس سے توفیق چھین لیتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہ کہے نماز پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ نے تیری مہمان نوازی کا انکار کر دیا ہے، اللہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تو اللہ کے گھر میں آیا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، تیرے سے توفیق چھین لی گئی ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ کی مہمان نوازی کا کیا کی ہے؟ نہ قدری کی ہے، نہ شکری کی ہے۔ تو اب تو جا کر یہ نہ بتا جلدی کیوں آیا، میں نے فلاں کام پہ جانا تھا، نماز پڑھنے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ دکان پہ بیٹھا تھا ٹائم نہیں ملا۔ بھائی فرض نماز تیری کیوں رہ گئی؟ اس لیے کہ میں نے بیوی بچوں کو لے کے جانا تھا۔ بھائی تراویح میں کیوں نہیں آیا؟ اور یہ دکان ہے، رمضان ہے، سیزن چل رہا ہے۔ نہ 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 نہ، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات حقیقت میں کیا ہے؟ تو نے اللہ کے گھر کی مہمان نوازی کی ناقدری کی ہے۔ خدا نے تجھے دروازے سے آنے پر تیرے اندر کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی۔ اللہ اب تجھے اپنے گھر کا مہمان نہیں بنانا چاہتے۔ جس طرح عام آدمی جس کے لیے تو نے مہمان نوازی کی تیاریاں کی تھی، پانی کا گھونٹ پی کر وہ چلا گیا، تو 5-10 منٹ بعد جب اللہ کے گھر سے بھاگتا ہے، اللہ تجھے محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، اللہ تیرے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بدبخت کو میرے گھر کی قدر نہیں، اس کو اب اس سے توفیق چھین لو، اب اس کو اندر گھر کے میرے آنے کی اجازت بھی نہیں ملے۔ یہ ہے حقیقت جس سے ہم کیا ہیں؟ غافل۔ اور جہاں پر یہ گفتگو ہو رہی ہو وہاں پر ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں پر میں کہوں نا، اگر فلاں بزرگ نے آگے پہ لٹک کے عبادت کی ہے تو سبحان اللہ والا مجمع یہاں پر جمع ہو جائے گا۔ میں اگر کہوں کہ فلاں پیر صاحب ہیں، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، تو مریدین یہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم بتائیں گے کہ بھائی نہیں، اصل دین وہ نہیں، دین اصل یہ ہے، مزاج شریعت، مزاج دین یہ ہے، اس کے بغیر اللہ کی جنت نہیں ملنے والی، تو یہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات سننا چاہتے ہیں جو ان کے دل کو اچھی لگے، وہ بات نہیں سننا چاہتے کہ جس میں ان کے نفس پر چوٹ لگ رہی ہے۔ اور جب تک نفس پر چوٹ نہیں لگتی تب تک انسان عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد دل کرتا ہے آپ کیا کریں؟ سو جائیں۔ لیکن یہ اپنے نفس پر چوٹ مارتا ہے، نہیں بھائی، جہاں پر اتنا دن گزر گیا روزے کی حالت میں، اب ایک عمل اور ہے، وہ ہے تراویح کا، تو نہیں اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے، اس پر ایک قسم کا خوف رکھتا ہے، نہیں مجھے لیٹنے پر مجبور نہ کر، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب یہ آ جاتا ہے تب اللہ اس کی ہدایت کے فیصلے کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے کرتا ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو فرض نماز کا عشاء کے لیے میں آ رہا ہوتا ہوں تو وہ موٹر سائیکل نکال کر اپنی بیویوں کو بٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ان کے پاس اپنی بیویوں کو یہ کہنے کا جواب نہیں ہے کہ بیوی یہ تیرا وقت نہیں، اب یہ کس کا وقت شروع ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ دیکھ تو میری ہے، تو کہیں نہیں جائے گی، لیکن
اللہ سب سے بڑے ہیں، جس نے مجھے بھی پیدا کیا، جس نے تجھے بھی پیدا کیا، تو تھوڑا سا صبر کر لے، میں تراویح پڑھ کر پھر آ کے تجھے لے جاؤں گا، صرف 1-1.5 گھنٹے کی بات ہے۔ تو جو اللہ کے لیے کسی کو سمجھائے گا اور یہ گفتگو کر کے اگر وہ مسجد میں آ جائے گا تو بتائیں اللہ اس کی ہدایت کے فیصلے نہیں کریں گے؟ ایسے ہی لوگوں کے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو ہر حال میں کیا رکھتے ہیں؟ مقدم رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ہلکا لیتے ہیں تو ان کی ہدایت کے فیصلے پھر اللہ نہیں کرتے۔ اس لیے اگر ہدایت کے فیصلے کروانے ہیں تو بھائی اپنا مزاج بدلنا پڑے گا، کہ شارٹ کٹ کے چکر کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا، اور بھرپور اپنی صلاحیتیں، اپنی جوانیاں، اپنے اوقات اللہ کے نام پر وقف کرنے پڑیں گے۔ رزق، روزی، دکان، مکان، معاملات دنیا وہ چلتے رہیں گے، لیکن اگر ان کے پیچھے پڑ کر اتنے غافل ہو گئے کہ ہمیں اللہ نہ مل سکے تو بتائیں کہ ساری دنیا ہم بطور قیمت رکھ دیں، یا اللہ یہ ساری تو لے لے، تو مجھے مل جا، تو ایسا ہو سکتا ہے؟